الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ گفتگو سے پہلے مجھے آج قاری امین صاحب بھی بہت یاد آ رہے ہیں۔ میں ان کا کلاس فیلو تھا، ہم اکٹھے ہی جامعہ میں پڑھتے رہے۔ بڑی ماشاءاللہ اچھی شخصیت کے مالک تھے، بڑے اچھے اخلاق کے اور محنتی اور دینی غیرت حمیت، توحید، عظمت صحابہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیاں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں انہی کا ساتھ نصیب فرمائے جن کے لیے وہ کچھ کہتے رہے، اور اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آج جو میرا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ سوال کسی قوم کا ذہن ہوتے ہیں۔ مثلاً ہمارے ذہن میں جو سوال آ رہے ہوں تو پتہ چل جائے گا کہ قوم کا رخ کس طرف ہے۔ ہم سے جو پوچھے جا رہے ہوں، ہمارے میڈیا پر، ہمارے اسکالر سے، مفتیان سے، تو پتہ چلتا ہے کہ قوم چاہتی کیا ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذہن میں بھی سوال آتے تھے، وہ بھی پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس سے ان کا پتہ چلتا تھا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، وہ کس چیز کے خواہاں ہیں، کیا چاہتے ہیں، ان کی طلب کیا ہے۔ سوال بہت کچھ بتاتے ہیں۔ تو میں نے آج کے اس درس کے لیے، کیونکہ اصلاحی پہلو سے یہ درس ہوتا ہے، تو میں نے ایک منفرد سا موضوع آپ کے لیے منتخب کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کے سوال کرتے تھے، اور آج ہم اپنا بھی تقابل کریں کہ ہم کس قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ پھر ہمارے سامنے بات آئے گی کہ بہت گیپ ہے، کوئی خلا ہے جسے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں پر کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معیار ایمان قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لوگوں کو یہ خطاب فرمایا کہ فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ آمنو بھی، کہ اگر وہ ایمان لائیں، تم ایمان لاؤ جس طرح وہ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تو تم ہدایت پر ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر وہ پھر جائیں، اس رستے پہ نہ رہیں، تو وہ پھر مخالفت پر ہیں، وہ گمراہی میں ہیں، وہ پھر اس دین پر نہیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تو وہ اس پہ جو کہتے تھے وہ تو موضوع سے ہٹ کے بات ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں ویسے تم ایمان لاؤ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ معیار ایمان ہے، وہ ہمارے عمل کا، وہ ہمارے ایمان کا ایک معیار ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بعد میں کبھی قیامت تک کے لیے
کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے یہ دین ایسا تھا، اس کے احکام ایسے تھے جس پہ کوئی چل نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے اس پہ چل کے دکھایا، ایک ایک حکم کو مانا جانا۔ آج ہمارے لیے ان کی زندگیاں مشعل راہ ہیں، ہم ان کی زندگیوں سے، سیرتوں سے اپنے ایمان کو جلا بخشتے۔ تو یہ وہ چیز تھی جس کو اقبال نے بھی بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا، غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں بانو جہاں دارو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی ہم ایمانی کیفیات کو، ان کے جذبات اور احساسات کو، ان کی اتباع سنت کو، ان کی اسلام کی خاطر قربانیوں کو ہم اپنے الفاظ میں ڈھال نہیں سکتے۔ تو اب ہمارا رخ اس طرف ہونا چاہیے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مختلف باتیں، مختلف چیزیں، مختلف وہ سوالات وہ آپ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ بس ایک صحابی ہیں، انہوں نے زکوٰۃ دینی تھی اونٹوں کی، تو زکوٰۃ کے لیے ان کے ذمے جو اونٹنی آتی تھی اسے کہتے ہیں بنت مخاض، یعنی 25 سے 35 تک اونٹ ہو کسی کے پاس تو اسے ایک بنت مخاض یعنی 1 سال کی مادہ اونٹنی وہ زکوٰۃ کے طور پہ دینی ہوتی۔ اب ان کے پاس وہ اونٹنی بنت مخاض نہیں تھی، حکہ اونٹنی تھی۔ حکہ ہوتی ہے 45 سے 60 تک وہ دینی ہوتی ہے زکوٰۃ میں۔ آپ کو ان چیزوں کا شاید اندازہ نہیں ہوگا، ہمیں بھی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ہم نے پڑھا چکے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عامل سے جو زکوٰۃ وصول کرنے آیا تھا نا، اسے کہا کہ میرے پاس بنت مخاض تو نہیں ہے، یعنی کم عمر والی اونٹنی، تو تم ایسا کرو کہ میری زکوٰۃ تو کم بنتی ہے لیکن تم حکہ لے جاؤ، یعنی جو بڑی عمر کی اونٹنی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو نہیں لوں گا، زکوٰۃ جتنی ہے میں اس سے زیادہ تو نہیں لے سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف سے، یعنی دینے والا وہ دینا چاہ رہا ہے اور لینے والا لینا نہیں چاہ رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش ہوتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے ہیں کہ تم اس سے یہ اونٹنی لے لو، سیبارک اللہ فی، اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے برکتیں رکھ دے گا۔ وہ اس سے اونٹنی لے لیتے ہیں۔ اب یہ جو ایک انداز ہے، اس سے معاشرے کی آگاہی ہوتی ہے کہ وہ معاشرہ چاہتا کیا ہے۔ وہ صحابی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ میں کسی طریقے سے ادا کروں اور اچھی ادا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر اس کی یہ چاہت ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی واضح ہے، الا یشاء ربھا، زکوٰۃ کے متعلق جو حدیث ہے نا، مثلا کسی کی زکوٰۃ اگر کم بنتی ہے تو وہ زیادہ دے دے، تھوڑی بنتی ہے نہیں بنتی پھر بھی اگر کوئی دے دے کہ چلو اللہ کے راستے میں دینا ہے نا، ابھی اگرچہ 7.5 تولے یا 85 گرام سونا نہیں ہے تو لیکن پھر بھی میں چلے اللہ کے راستے میں دے دوں، تو الا یشاء ربھا، کہ اس کا مالک اگر چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پھر برکت کی دعا بھی کر دی، جو آپ کا عمومی بھی معمول تھا کہ کوئی بھی صحابی جب آپ کے پاس صدقہ زکوٰۃ لے کے آتا تو آپ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے تھے۔ ہم سب یہ کرتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم صلی علی فلاں، اے اللہ اس پہ رحمت بھیج، جو یہ زکوٰۃ صدقات جو لے کے آ رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ جو ان کے لیے دعا کریں گے نا
تو یہ ان کے لیے باعث سکون ہے، باعث سکون ہے۔ آج ہم وہ دعائیں لے سکتے ہیں کیونکہ ان دعاؤں میں وہ کوئی حد بندی نہیں ہے، دعائیں آج بھی ہم لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو جو دعائیں کی، جس جس فرد کے لیے جو جو دعا کی، وہ آج بھی ہم لے سکتے ہیں۔ اس کو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ انہوں نے لے لی ہم بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر ایسی جامعیت رکھی ہے جو آج تک شامل، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمع، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، تر و تازہ رکھے، شاد و آباد رکھے، اس کے چہرے پہ رونقیں رہے، وہ خوش رہے، وہ شاداں و فرحاں رہے۔ جو شخص میرا فرمان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتا ہے اور اسی طرح آگے پہنچا دیتا ہے جیسے اس نے سنا ہے، یہ تازگی یہاں بھی ہے اور اگلے جہاں کے لیے بھی ہے۔ اب جو شخص اس حدیث کی پیروی میں، اس حدیث سے سمجھ کے کسی بھی فرمان نبوی کو اسی طرح سنے اور آگے پہنچائے، جہاں بھی پہنچا سکتا ہے، اپنے گھر تو پہنچا ہی سکتا ہے نا، اور اپنی دکان پر، اپنے ماحول میں جہاں بھی وہ رہتا ہے، کام کرتا ہے، وہ پہنچائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے لے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، وہ مدینہ کے قریب کے رہائشی تھے، ان کا نام تھا سیدنا عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، بالکل آغاز اسلام کی بات ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ کوئی ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف، ایک اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ تو یقین کیجئے کئی لوگ، ان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت خیر رکھی ہوتی ہے، اگرچہ وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے یہ بات جب سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ یہ فطرت کے تقاضے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سمجھ نہیں آتی، جن تک دعوت نہیں پہنچی تو ان کا کیا بنے گا۔ میرے دوستو، یہ توحید کی دعوت تو فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے۔ جیسے بندے کو یہ پتہ ہے نا کہ کھاؤں گا تو زندہ رہوں گا، آکسیجن ملے گی تو میں زندہ رہوں گا، اسی طرح توحید بھی اسی طرح ان کی فطرت کے اندر شامل کر دی گئی ہے۔ لیکن کوئی فطرت کو اگر مسخ کر دے تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ۔ خیر، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کے یہ سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، تو مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کیا پیغام دے کے بھیجا ہے، آپ کو کیا پیغام دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان، اللہ نے مجھے صلہ رحمی کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور ہر وثن کو، وثن اس کو کہتے ہیں جس کی بھی اللہ کے سوا پرستش کی جاتی ہو۔ ایک تو صنم لفظ ہے قرآن مجید میں، وہ بھی استعمال، اور ایک وثن ہے وہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اوثان۔ تو وثن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی بھی پرستش کی جاتی ہو، چاہے وہ کوئی نشان ہو، کوئی سیمبل ہو، کوئی جھنڈا ہو، کوئی چیز ہو جس کی بندے ایسے پرستش کر رہے ہوں جیسے یہی سب کچھ ہے، اس کو نمایاں کریں، اس کو بہت اہمیت دیں، تو یہ سب وثن میں آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، مجھے یہ ان وثنوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور تیسری چیز وَيُوَحَّدَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، توحید، اس کو اختیار کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو مجھے بھی پسند ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ان کا جو سوال ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ آج آپ جانتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کا میلاد کا لوگ جشن مناتے ہیں، اور ولادت پہ بہت سی بات ہوتی ہے، ولادت ہی پہ بات ہوتی ہے، اور ولادت بسعادت ہی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے اس کا کیا کرنا ہے۔ فرق آ گیا نا صحابہ کرام کے سوالات کا اور ہمارے سوالات کا بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا دیکھیے، حیرانی کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ کب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ سوال کیا ہوتا تو پھر تو تاریخ واضح ہو جاتی نا۔ تاریخ میں اختلاف ہی اسی لیے ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا ہی نہیں۔ اور آج ہماری جو زندگی کا محور ہے وہ صرف یہی ہے۔ میں نے ایسے کلپس دیکھے، ایسے لوگوں کو سنا جو کہتے ہیں کہ بس اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا وہ جشن منا رہے ہو تو تم ٹھیک مسلمان ہو، اگر نہیں ہے تو پھر وہ نعوذ باللہ من ذالک ایسے لوگوں کو شیطان سے تشبیہ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ہمارے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوالات میں فرق ہے، اور فرق بتاتا ہے کہ قوم کا رخ کس طرف ہے، قوم کیا چاہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں دلنی علی عمل، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے احبنی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ یہ سوال ہے، یہ صحابہ کے سوال۔ آج جا کے اپنا سوشل میڈیا اس کے ٹاپ 10 جو کلپس ہیں وہ آپ دیکھیے، اس پہ کیا ہوگا۔ آپ یہ اتنی دفعہ کریں تو آپ کے پاس پیسوں کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آپ یہ کلمہ پڑھ لیں، یہ بات، یہ الفاظ یا وظیفہ یہ پڑھ لیں تو اس کے نتیجے میں محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یہی کچھ ہے نا۔ وہ دین جو عمل کا دین تھا اس کو آج محض وظیفوں کا دین بنا دیا گیا۔ جن کے پاس دین کی کچھ رمق، کوئی غیرت، حمیت موجود ہے، ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ صرف اور صرف دین کو اتنا جانتے ہیں کہ دین ایک اللہ تعالیٰ کے حضور بس حاضری دینے کا نام ہے، اس کے بعد اپنی زندگی ہے۔ سال کے بعد رمضان میں روزے رکھ لیے، یا شب قدر کو جاگ لیا، یا پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو شب برات کو جاگ لیتے ہیں، کچھ معراج نبی کو جاگ لیتے ہیں، کوئی میلاد مصطفیٰ منا لیتے ہیں، اور اس کے بعد بس یہ ان کی زندگی ہے، یہ ان کا دین ہے۔ اس کے علاوہ ان کے دین، ان کی زندگی میں ایسی کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ دلنی علی عمل احبنی اللہ، کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں، میری رہنمائی کر دیں کہ میں جب وہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے محبوب بنا دے۔ یہ باتیں، یہ چیزیں کیسے اس معاشرے میں پیدا ہو سکتی ہیں؟ ہم اس پہ بھی غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت برا جواب دیتے ہیں کہ اذہب فی الدنیا یحبک اللہ، کہ دنیا سے بے رغبتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ وہ قوم جس کا فرد بچہ، میں کہتا ہوں کہ نوجوان ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ فکر پہلے لاحق ہوتی ہے کہ کمانا کیسے۔ کمانا بری بات نہیں ہے، اور دنیا میں ترقی کرنا یہ کوئی اسلام اس سے نہیں روکتا، لیکن ایک بندے کا صبح سے شام تک مطمع نظر ہی یہ ہو، اور ہر ایک عمل کا نتیجہ بھی یہ ہو۔ حتیٰ کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، لوگ جب سوال کرتے ہیں نا کہ جی یہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اتنی دفعہ یہ دعائیں بھی کر لی، یہ بھی مانگ لیا، اچھا آپ نے جو بتایا وہ بھی کہہ لیا، اتنی دفعہ ہم نے وہ بھی،
لیکن ابھی تک وہ مال کی بارش نہیں ہو رہی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے سجدوں سے ہمارے رزق میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ہم جو ابھی تہجد پڑھ کے آئے ہیں نا، اس کا نتیجہ ہمیں سورج طلوع ہونے سے پہلے ہمارے سامنے ہونا چاہیے، پھر ہم مانے نا اسلام ہے۔ وہ اسلام کیا ہوا کہ ہم 20 سال سے دعائیں کر رہے ہیں اور پوری نہیں ہو رہی؟ یہ لوگوں کا آج نقطہ نظر ہے اسلام کے متعلق، اللہ کے متعلق، بد ظنی اور بد گمانی کی انتہا، کہ وہ دعا جو میں نے مانگی ہے وہ پوری کیوں نہیں ہوئی۔ یہ حدیث بھی ہے، موجود ہے۔ میرے دوستو، یہ دعائیں، یہ التجائیں تو ایک درخواست ہیں، فیصلہ تو اس کا ہونا ہے جس نے ساری دنیا بنائی اور قسمتیں لکھی اور نصیب لکھے۔ دعائیں آپ کریں اور دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، لیکن وہ بھی جس حد تک لکھی ہو، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے ہر ایک کی کوشش یہ بن چکی ہے، وہ پیسے، مادہ پرستی، حتیٰ کہ میں آپ سے کہوں، یقین کیجیے، آپ کبھی جائزہ لیجئے گا، آپ رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، ملتے ہیں، آپ ان کے کسی فنکشن میں آتے ہیں، تو آپ کے دور تک بھی خیال نہیں ہوگا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ ذہن میں کیا ہوگا؟ اچھا وہ آئے تھے تو کیا لائے تھے، ہم نے جانا ہے تو کیا دینا ہے اور کیسے ہوگا، اور اس کو بھی ایک ایسے جیسے ایک برڈن پڑ گیا ہو، ایک بوجھ ہو، تو اس کو ایسے ادا کر کے نہ بادل نخواستہ وہ اس طریقے سے ہماری ہے۔ تو یہ تو شریعت کی چاہت نہیں ہے۔ شریعت تو یہ چاہتی ہے تم کھلے دل کے ساتھ، پورے جذبات اور احساسات کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے ان رشتہ داروں کو ملو جن سے زندگی بھر کوئی امید بھی نہیں ہے وہ تمہارے کام بھی آ سکتے ہیں کہ نہیں۔ بے لوث پرخلوص محبتیں، تو وہ ساری چیزیں تو آج گم ہو گئی پیسوں کے نیچے، ڈالروں کے نیچے، ریالوں کے نیچے، پاؤنڈز کے نیچے۔ اب کیا ہے کہ بس ہر ایک کا، جیسے کئی قومی جرائم ایسے ہوتے ہیں جن میں قومیں ملوث ہوتی ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ یقین کیجئے، یہ بلکہ حدیث مبارکہ میں بھی اس طرف اشارہ موجود ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ موت سے نفرت اور دنیا سے محبت یہ پیدا ہو جائے گی جب وہی حدیث پوری ہے نا، میں تفصیل میں تھوڑی بتا ہی دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک ان تداعی علیکم الامم، کہ قریب ہے کہ امتیں تم پہ ایسے ایک دوسرے کو بلا لیں جیسے بھوکے دسترخوان پہ ایک پیالے کی طرف پلٹتے ہیں نا، اس طرح بلا لیں۔ تو صحابہ نے عرض کی ہم ان دنوں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تم زیادہ ہوگے، تعداد تمہاری زیادہ ہوگی، لیکن تم سیلاب میں تنکوں کی طرح بہہ رہے ہوگے۔ سیلاب میں تنکوں کی طرح بہنا ایک تشبیہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس کا کوئی موقف ہی نہ ہو، کوئی نقطہ نظر ہی نہ ہو، جہاں رخ دیکھا، جہاں میلان دیکھا اسی طرف جھک گئے، اسی طرف چل پڑے، اسی کا رخ اختیار کر لیا۔ تنکے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت جو دشمن کے دل میں ہے وہ نکال دے گا۔ دشمن کے دل میں ایک مسلمان کی ہیبت، ایک رعب اور دبدبہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے۔ وہ کب؟ صحابہ نے پھر عرض کی کہ یہ کب ہوگا، اور ہم زیادہ ہیں تو یہ کیوں ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارا جو میں نے بتایا نا کہ سیلاب میں تنکوں کی طرح بہہ جاؤ گے، اور اس طرح تمہاری کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوگی، اور ہیبت دشمن کی تمہارے دل سے، تمہاری ہیبت ان کے دل سے نکل جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عوض اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں وہن پیدا کر دے گا۔ وہن کا لفظی مطلب تو ہے کمزوری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج وہ حالات ہیں نا، تو اس کا سبب بھی تو اس حدیث میں آ گیا کہ دنیا میں بہت زیادہ آگے جانے کی کوشش اور جستجو۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ اسلام اس سے روکتا نہیں ہے، لیکن اسی کو یہ سب کچھ سمجھ لینا، حتیٰ کہ آپ یہاں تک دیکھیے کہ دنیا کی چاہت اس قدر بڑی ہے
کہ بچے اپنے والدین کو تانا زنی کا نشانہ بناتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر والد کے پاس کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں دینے کو، تو وہ مجرم بن گیا تمہارا. تم اپنے نصیب پہ راضی کیوں نہیں ہوتے کہ جو میرا نصیب تھا وہ مجھے مل گیا اور میں اس کے لیے جستجو کروں؟ تم اپنے والدین کو اس لیے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ وہ تمہیں کچھ دے نہیں سکے جو تم چاہ رہے تھے. تو یہ دنیا کی ایسی چاہت ہمارے دل میں بیٹھی ہے کہ دنیا اگر مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مل رہی، نہ کوئی عزیز ہے، نہ کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی بڑا ہے. اور اگر پیسے ہیں تو سب کچھ وہی ہے، بڑا بھی وہ ہے، باس بھی وہ ہے، بات بھی اسی کی مانی جائے گی، کی بھی اسی کی جائے گی. تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت اس طریقے سے بٹھا دی گئی ہے، وہ معیار کے ذریعے سے، وہ آپ کو بتا کے، وہ ڈرامے فلمیں دکھا کے کہ معیار زندگی یہ ہوتا ہے. اب ساری دنیا اسی کے لیے مرتی ہے اور اسی کے لیے سب کچھ کرتی ہے. تو یہ زہد کے بالکل منافی ایک صورتحال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا تھا، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو عزت فی دنیا، دنیا سے بے رغبتی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے. آپ دیکھیے کہ انسان کے پاس وقت تو 24 گھنٹے ہے نا ایک دن رات میں. اب اس میں اگر وہ سارا دنیا 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 ہی کرتا رہے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو بھی دنیا، سجدوں میں مانگنا ہے تو بھی دنیا، تشہد کے آخر میں مانگنا ہے تو بھی دنیا، یا اللہ میرے یہ مسائل حل کر دے. اچھا، دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگنی چاہیے، آخرت بھی مانگے. اور اسی طرح آپ جس طرح دنیا کے لیے یا میں جو کوششیں کرتے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے بھی ایسے کوششیں کریں. تو پھر ظاہر ہے ہم نے اللہ کو بھی وقت دیا، فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو پھر اس طرح زہد یہی ہے نا کہ ہم دنیا سے کچھ اپنے رب کے لیے ٹائم نکالیں، وقت نکالیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں. تو یہ ہے، اس سے اللہ کی محبت ملے گی. پھر وہ صحابی نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ لوگوں کے ہاں بھی میں محبوب بن جاؤں، مجھے ایسا عمل بتائیں. یہ صحابہ کے سوالات ہیں. اللہ کے ہاں بھی محبوب اور لوگوں کے ہاں بھی محبوب، یہ بڑا ایک توازن رکھنا ضروری ہے. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے نا، وہ رکھتا ہے لوگوں کو اپنے جوتے کی ٹھوکر پہ. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو تہجد گزار ہوں، اب مجھے لوگوں سے حسن اخلاق کی کیا بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ وہ لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے. مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں جن کو نیکی کا ایسے وہ ایک ہوتا ہے نا، ایک خود کبر، غرور، گھمنڈ، تو وہ پھر ان چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ نیک ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، بڑی اچھی ان کی شکل و شباہت، لیکن آپ ان سے جب گفتگو کرتے ہیں تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ یہ کوئی انداز گفتگو ہے، یہ کوئی سمجھانے کا انداز ہے، یہ کوئی طرز تکلم ہے، یہ کوئی اسلام اس اخلاق کی ہمیں تعلیم دیتا ہے. تو اس صحابی نے جو سوال کیا اس میں دونوں پہلو. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، کتنی بڑی نیکی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہو، لیکن یقین کیجئے کہ آخرت میں جو وزنی چیز ہوگی نا، میزان حسنات میں جو چیز تلے گی، ترمذی کی صحیح روایت کے مطابق، وہ لوگوں کے حسن اخلاق. حالانکہ عبادت دیکھیے وہ اللہ کی ہے نا عبادت، لیکن حسن اخلاق جس میں ساری چیزیں شامل ہیں، صرف وہ اچھا بول نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. تو اس اخلاق کا بہت ایک وسیع جو ہے نا مفہوم ہے. تو اس اخلاق حسنہ کو کرنے کے لیے لوگوں کے ہاں بھی محبوب بننے کی جستجو کرنی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ لوگ بھی آپ کے گرویدہ ہوں، لوگ بھی آپ سے متاثر ہوں. آپ کا اخلاق، آپ کی گفتگو، طرز تکلم، آپ کی جو ہے نا سچائی، صداقت، امانت اور ایفائے عہد، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حل کیا بتایا. آپ نے فرمایا عزت فی اید الناس یحبک الناس،
کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا اس سے بے رغبتی اختیار کر، نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ تجھے محبوب بنا لیں گے۔ یعنی لوگوں کی طرف کبھی نظر نہ رکھے، نہ ان سے امیدیں ایسی وابستہ کرے۔ یقین کرے، میں نے خود کئی دفعہ تجربہ کیا ضروریات زندگی میں، ہوتا ہے نا کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی جو روٹین سے ہٹ کے ہے، تو شیطان ایسا پیچھے لگا ہوتا ہے، ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف دھیان کرانے کی بجائے کہتا ہے کہ اس بندے سے تمہیں کچھ مل سکتا ہے، الیاذ باللہ، کہ ہمارے ذہن میں پہلے اللہ کا جو ہے نا وہ اللہ پر ایمان توکل وہی نہ آئے اور دوسروں کے نام آتے جائیں، اس کا مطلب ہے کہ شیطان ہم سے کوئی غلط کروا رہا ہوتا ہے۔ تو عزت فی ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا اس سے بے رغبتی کر لو، اس کی طرف توجہ نہ کرو، ان پہ نظر نہ رکھو، ان پہ اعتماد نہ کرو، ان پہ امید نہ رکھو، تو وہ لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہمارے جو سوالات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، میں معذرت سے کہوں گا کہ اگر کوئی امام سے یا کسی خطیب سے یا کسی مفتی سے کوئی سوال پوچھتا ہے نا، اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا سوال، مثلا وہ قرض میں پھنسا ہوا ہے، اب اس کا توجہ کیا ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ مجھے کوئی اعلان کر کے یا کسی طریقے سے میری نہ معاونت کرا دے اور میرا وہ قرض اتر جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا۔ سوال کرنے سے اور سوال اس طریقے سے کرنے سے آپ پوری تحقیق کرتے تھے کہ یہ کیسا ہے، اس کو کیا ضرورت پیش آئی، کیوں ایسے ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حسب مطابق اس کو ہدایات جاری کرتے تھے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ ہمارے سوالات میں اور عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو صحابہ نے سوال کیے ان میں بہت بڑا فرق ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے آج حالات میں جو فرق ہے اس کے پیچھے ہماری سوچ کا بہت بڑا عمل دخل، ہمارے عمل کا، ہمارے کردار کا، ہماری سوچ کا۔ ایک اور صحابی ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ کیسے سوال، میں نے نہیں دیکھا، ایک عرصہ گزر چکا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور نیکی پر گامزن رہنے کی، آخرت کو مطمع نظر بنانے کی توفیق بخشے، لیکن ایسے سوال شاید ہی کسی نے کیے ہوں کہ کوئی ایسا عمل بتا دے کہ ہم جنت کے وارث بن جائیں۔ یہ سوال کس معاشرے سے آ سکتے ہیں جن کو واقعی جنت کی سچی لگن ہوتی ہے، ان کی نگاہوں میں جنت کے وہ نظارے جو بتائے گئے وہ کسی تصوراتی پہلو سے گھوم رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی حقیقت میں تو آ نہیں سکتے، لیکن ایک تصور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی قائم ہوتا ہی ہے کہ جنت کیسی ہوگی، تو وہ گھومتے رہتے ہیں، وہ قرآنی آیات میں، وہ حدیث نبویہ میں جب انہیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بلبلہ اٹھتا ہے، اور پھر وہ اس کے متلاشی رہتے ہیں جنت میں مجھے وہ پہنچا دے عمل ایسا۔ عمل آج کیا ہے، کوئی اگر کہتا ہے نا زیادہ زیادہ، وہ کہتا ہے جی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نا جنت دے دے، دعا کریں اللہ جنت دے دے۔ تو صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمل بتائیے کہ یدخلنی الجنہ، کہ مجھے وہ عمل جنت میں داخل کرا دے، اور یباعدنی من النار، اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ یہ فرق ہے۔ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو نے بہت بڑی بات کی ہے، بہت بڑی بات کی ہے، بڑی عظیم بات کی ہے۔ یہ سوال بتاتے ہیں نا کہ کسی کے ذہن میں کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے ہیں لیکن یہ یسیر ہے، آسان ہے اس پہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ یہ آسان ہے بات بڑی، لیکن آسان بھی ہے، لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ اب دیکھیے کہ نماز ہے نا، اب ایک شخص ہے بڑی چاہت سے اللہ کے حضور آتا ہے، بڑی چاہت ہے، خوشی سے، وہ ایسے جیسے واقعی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں، وہ خوشی سے، انبساط سے، اپنے پوری لگن سے اور پیار سے، محبت سے، چاہت سے، ادب سے، سکینت سے وہ مسجد میں آتا ہے۔ اور ایک وہ ہے، وہ
اس پہ نماز بڑی بوجھل ہے، وہ بعض اوقات ایسے بھی کہہ دیتا ہے جیسے سردیوں میں ایک کے بعد دوسری نماز، خصوصاً ظہر کے بعد 3-4 نمازیں اکٹھی آ رہی ہوتی ہیں نا، ظہر پڑھ کے گئے تو عصر کی، وہ کہتا ہے یہ بار بار اب ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے، یعنی ایسی باتیں بھی کہہ دیتا ہے۔ تو اسے یہ کہا جائے کہ ہم تو پیدا ہی نمازیں پڑھنے کے لیے کیے گئے تھے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دے دیا کہ ہم اپنے کام بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھتے رہیں، نہیں تو ہماری زندگی کا مقصد تو اس کی عبادت تھا۔ تو اس طرح وہ ذہن کلیئر ہوتا ہے۔ تو خیر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت آسان ہے اس پہ جسے اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، نمازیں ہمارے لیے آسان کر دے، اور قرآن مجید پڑھنا ہماری زبانوں پر اسے آسان کر دے، اس کے لیے وقت نکالنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ یسر لنا امورنا کلہ، کہ ہمارے لیے سارے امور ہمارے آسان کر دے۔ تو ان دعاؤں کے ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ وہی شہادتین، یعنی اللہ ایک ہے اس کی گواہی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ تم دو، اور پھر وہی جو اسلام کے رکن ہیں وہ، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کو تم نے کرنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، جو تم نے سوال کیا نا اس کا جواب یہی ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو تم ایسے سمجھو کہ تم جنت کے وارث بن گئے اور جہنم سے بچا لیے گئے۔ یہ کئی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور یقین کیجئے ہم یہ اس کو نا بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم یہ شہادتین کا اقرار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی جس پہ لاگو ہوتی ہے، حج تو جس پہ استطاعت ہو جس کے پاس، اس طرح زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہوگا، اور اس کے علاوہ روزے ہیں، نماز ہے اور شہادتین ہے، تو جو اس پہ پہرا دے، اس کی پابندی کرے، تو کتنا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کا وارث بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما رہے ہیں، سوال دیکھیے کہ کیسا پیارا سوال ہے کہ ایسا عمل جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ تو اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ جنت میں جانے کے لیے ہمارے پاس اعمال ہونے چاہیے۔ وہ علیحدہ بات ہے ایک حدیث میں جو صحیح بخاری کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، تم میں سے کسی ایک کا عمل اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ وہ علیحدہ حدیث، عمل جنت میں لے جائے گا نہیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی نہیں، الا یتغمدنی اللہ برحمتہ، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت پہ ڈھانپ لے، پھر تو میں جنت میں جاؤں گا، یعنی اس وجہ سے جنت میں جاؤں گا کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں لے لے۔ تو پتہ کیا چلا کہ عمل کے ذریعے سے بندہ جنت میں جائے گا، نہیں جائے گا اللہ کے فضل سے، لیکن اس اللہ کے فضل اور رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بندے کے پاس کوئی توشہ تو ہو، کوئی زیادہ راہ تو ہو، کوئی عمل تو ہو کہ وہ اللہ کے حضور پیش کر سکے کہ میں نے اتنی زندگی پائی اور میں تیرے حضور یہ لے کے آیا ہوں، تو نے مجھے زندگی کی ساعتیں دی، جوانی دی، صلاحیت دی، ذہن دیا، نگاہیں دی، کان دیے، دل دیا دھڑکنے والا، اور اس میں پھر سارے جذبات رکھے، تو میں تیرے لیے یہ کر کے آیا ہوں، مجھے تیری رحمت سے امید ہے۔ تو یہ جو لے کے آنا ہے نا، کچھ کر کے آنا ہے، تو یہ بھی لازمی حصہ ہے اس کا۔ تو یہ سمجھا کریں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جی توحید کے قائل ہیں اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، توحید کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہے توحید۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو جس نے عبادت ہی نہ کی، نہ اللہ کی نہ کسی کی، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے میں توحید کا قائل ہوں؟ یہ میں نے لوگوں سے سنا، وہ کہتے ہیں جی ہم توحید کے تو قائل ہیں نا، چلے ہم نماز نہیں پڑھتے تو توحید تو ہے نا۔ وہ توحید کیا ہوئی کہ جس میں تم نے اللہ کی عبادت ہی نہ کی؟ اللہ کی اکیلے کی عبادت کرو گے تو پھر تم توحید کے قائل ہو نا۔ جب عبادت ہی نہیں ہے تو پھر توحید کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات ہو رہے ہیں۔ ایک اور صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جلیل القدر صحابی، اور دین کا ایک بہت سا حصہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچا۔ دیگر جو مکثرین صحابہ تھے، یعنی کثرت سے جنہوں نے روایات کی، ان میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ عمل۔ صحابہ کے سوالات کیا ہیں؟ عمل کے متعلق۔ ہمارے سوالات کیا ہیں؟ کوئی ایسی رات ہمیں پتہ چل جائے، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسی گھڑی، کوئی ایسا وظیفہ، بس ہمارا نا بیڑا پار ہو جائے، وہ ہم کہیں گے کہ ایسا ہو جائے۔ مجھے تو حیرانی اس بات کی ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا نا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں، کہ جب وہ ایک جن نے کہا قال عفریت من الجن، کہ میں یہ پلک جھپکنے سے پہلے آپ کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، تو جس کے پاس کتاب کا علم تھا تو اس نے کہا، یہ قرآن مجید میں وقال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب وہ قرآن مجید نے نا وہ وظیفہ بیان نہیں کیا کہ اس کے پاس کتاب کا علم کون سا تھا، اور یہاں پہ مفسرین کی رائے جو ہے نا، جو محققین مفسرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عزیز سے مراد بندہ لینا یہ لازم نہیں ہے، بندہ لینا لازم نہیں ہے کہ وہ بندہ تھا، وہ بھی جن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے اس جو ہے نا پلک جھپکنے سے پہلے میں یہاں پہ تخت لے آؤں گا، تو وہ لے آیا۔ اب اگر یہ کوئی اس امت کو بتانے والی بات ہوتی، یعنی امت کو ان کرامات پہ رکھنا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان فرما دیتے۔ اب جس کا کام وہ نہ ہوتا، وہ کہتا کہ اچھا میں نے وہ بھی پڑھا جو اس کے پاس تھا، جو قدیم امتوں کے پاس تھا، وہ بھی میں نے پڑھا، تو ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں یہ اپنا قبضہ ہی چھڑوا لوں۔ ہمارے ہاں جو بھی کچھ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے بس مسائل حل ہوتے رہے، تو یہ دین ہے۔ اگر مسائل ہمارے پھنس کے رک گئے، اللہ کی آزمائش لکھی ہوئی ہے ابھی تک، تو بس ہم پھر دین پہ نہ وہ اعتماد کرتے ہیں، نہ ہمارا دین سے کوئی تعلق رہ جاتا ہے۔ میں وہ مسجد میں کچھ لوگ نوجوان وہ نظر آتے تھے مسجد میں، میں ان کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا، وہ خیر کہنے لگے کہ آپ ہمیں پڑھایا کریں، میں نے پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ وہ پھر نوجوان جو ہے نا وہ غائب ہو گئے، دو تھے، تو میں نے پھر ان سے پوچھا بعد میں، تو وہ کہنے لگے اصل میں نا ایسے تھا کہ ان دنوں ہم فارغ تھے، کوئی کام نہیں تھا، تو ہم آ جاتے تھے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ اب اس کی بھی وہ باہر کی تیاری کر رہا ہے، میری جاب لگ گئی ہے، تو اب ظاہر ہے وہ آنا مشکل ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ بس فارغ لوگوں کا کام ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے اوقات میں سے وقت نکالا دین کے لیے، آبیاری کی، اپنی زندگی، اپنا مال، اسباب، ذرائع وہ اختیار کیا۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مواخات نے ان کے بھائی بنے تھے، حضرت اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر نے ان سے باریاں لگائی ہوئی تھیں کہ ایک دن تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا، دونوں بھائی تھے نا، یعنی ایک انصاری ایک مہاجر، جن کو مواخات کی لڑی میں پرویا گیا۔ دیکھیں زندگیاں تو ان کی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے سننا، نماز تو پڑھنی ہوتی ہے نا، وہ تو ہے ہی، لیکن اٹیچ رہنا، منسلک رہنا، وابستہ رہنا، تم جو سنو آ کے مجھے سنانا، ایک دن میں جایا کروں گا تو میں سنا کروں گا، میں تمہیں سنا دیا کروں گا۔ یہ وقت نکالنا تو یہ ہوتا ہے نا دین کے لیے۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اصل میں ہم وقت مینیج نہیں کرتے۔ وقت ہر ایک کے پاس اتنا ہی ہوتا ہے 24 گھنٹے، لیکن ہم مینیج نہیں کر پاتے۔ ہم ہر ایک سے یہی شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، جی وقت نہیں ہے، وقت نکالیے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی مسند احمد کی حدیث ہے، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے ہاتھوں کو فضل سے اور تیرے دل کو غنا سے بھر دوں۔ تو ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالتے جس سے ہمیں وقت دیا ہے۔ ہمارے پاس اس کی کتاب کے لیے وقت نہیں ہے جس سے ہمیں پیدا کیا ہے۔
اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے کہ جنہوں نے کس کس گھڑی میں کس کس لمحے میں اس امت کے لیے دعائیں کی، آج اس کے وہ فرامین پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ باقی سب کچھ کے لیے وقت ہے، سوشل میڈیا پہ ٹائم گزرتا رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی چاہتوں میں جو کچھ ہوتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، بس اس کے علاوہ وقت نہیں ہے، تو وقت کیسے نکلے گا؟ تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے؟ یہ معاشرے کی عکاسی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل مجھے پتہ چلے تاکہ میں وہ کروں، اس کے ہاں محبوب بن جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل۔ وہ لوگ جو نمازوں کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، جو جان بوجھ کے یا غفلت سے یا کسی بھی سبب سے اس میں پیچھے ہیں، انہیں آگے آنا چاہیے۔ اس حدیث کی روشنی میں کہ نماز بھی پڑھنی ہے تو بر وقت پڑھے، شوق سے پڑھے، چاہت سے پڑھے، محبت سے لبریز ہو کے پڑھے، یہ دیکھیں کہ ہم اس خالق کے سامنے ہیں جس نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ تو یہ جو شوق ہے نا، یہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، یہ جو جذبہ اندر ہوتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ تو الصلاۃ علی وقتہا، پھر وہ انہوں نے یہ بس نہیں کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل۔ وہ کیوں ہے؟ انسان کو اس کی حیثیت بتائی گئی کہ تم جو دنیا میں پھر رہے ہو، تم اپنے والدین کی جو مہربانیاں ہیں اور اس وجہ سے جو ذریعہ بنے ہیں ان کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ اصل میں ہمارا دین وفا کا دین ہے، ہمارا دین وفا کا دین ہے، اور ہم نے جب بھی کی جفا کی۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے عزیز کیا ہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھا والدین کس حالت میں ہیں، ان کی کبھی وہ ان کے تیور، ان کے ماتھے پہ وہ بنی وہ جو ہے نا سلوٹیں، وہ بھی دیکھا کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ آپ سے کیا طلب کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس وہ آج وہ صورتحال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کے ساتھ اس سے سلوک، پھر آپ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد، یعنی بر الوالدین کو اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی مقدم اس حدیث میں کہا گیا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے والدین حیات ہیں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں جی۔ تو آپ نے فرمایا الزمہما فإن الجنۃ تحت اقدامہما، ان سے جا کے چمٹ جاؤ۔ یہ عجیب بات۔ پچھلے دنوں پیغام ٹی وی پر یہ ایک سوال ہوا، اگر آپ میں سے کوئی دیکھتا ہے وہ سیشن، شاید آپ کو بھی پتا ہو۔ اس کا سوال یہ تھا کہ ایک بچے ہیں، سارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، والدین بوڑھے ہیں، تو کیا ایسے ٹھیک ہے کہ والدین کو اکیلا چھوڑ دیا جائے، سارے بچے اپنے اپنے کام میں لگے ہیں؟ اب یہ بھی ایک زندگی ہے کہ ان والدین نے کتنی محبتوں اور چاہتوں سے پالا۔ یہ خصوصاً ہمارے جو ایریے ہے نا، یہ گجرات، یہ ادھر جو ہے میر پور اور ایسے ایریے، ان کے اکثر لوگ باہر جاتے ہیں اور وہ ادھر ہیں دیر سے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ دیکھیں آپ نے والدین کے لیے کیا چھوڑا، وہ نوکر ٹھیک ہے وہ خدمت کرتا ہوگا، وہ دباتا بھی ہوگا، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں جو آپ اپنے والدین کے پاؤں دبائیں گے، ان کی وجہ سے جو والدین کو خوشی ملے گی وہ اور کسی سے نہیں مل سکتی۔ صرف آپ کا سامنے آ جانا ہی ان کے لیے بہت بڑی زندگی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی اس ماحول کے اندر جس میں میں پہلے عرض کر چکا کہ ہمارا بس آج یہ ہے کہ دنیا ہی دنیا، حتیٰ کہ والدین بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب ان کو اتنی محنت کروائی ہے، وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں تم جاؤ، ضرور جاؤ، ہمارا اللہ وارث ہے، ہم کر لیں گے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہم نے ان چاہتوں کو چھوڑا، ہم نے وہ رشتوں کی مٹھاس کو محسوس نہ کیا اور سب کچھ بس دنیا رہ گئی۔ تو اس وجہ سے ہمارے حالات بھی کوئی ٹھیک طرف نہیں جا رہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الزمہما فإن الجنۃ تحت اقدامہما، یہ بھی حدیث صحیح ہے
جو لوگ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں نا والدہ کی قدموں میں جنت ہے، ان کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ والد کی قدموں میں بھی جنت ہے. یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. تو چونکہ ہمارے ہاں بتائی نہیں جاتی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والد جو مرضی رہے، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو بچوں کی والدہ ہوتی ہے وہ بچوں کو اپنے ساتھ لے کے یا لگا کے والد کو چھوڑ دیتی ہے اکیلا. اس معاشرے کے اندر اکثر کیسز سننے دیکھنے میں آتے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. بچوں کی جو جنت ہے والدین کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی وہ ان کی صحیح خدمت خاطر کریں گے تو وہ جنت کو پائیں گے. لیکن میاں بیوی کو دیکھیں تو بیوی کی جنت جو ہے وہ خاوند کی اطاعت میں ہے. بیوی کی جنت خاوند کی اطاعت میں ہے. وہ عورت جو آج بچوں کو ساتھ لگا کے بچوں کو اپنے خاوند یعنی بچوں کے والد سے وہ بچوں کو دور کرتی ہے تو یہ یہاں پہ تو چل جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو دیکھنے والا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر ہے، وہ لطیف ہے، وہ بہت باریکی سے دیکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک یہ نہ جانتا ہو کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں تو وہ یہ کیوں کہتا فلا تقل لہما اف، تم نے والدین کو اف نہیں کہنا. یہ کیوں کہا؟ یہ اف کا کلمہ نہیں ہے. یہ اصل میں مفسرین نے یہ لکھا ہے اف کے مطلب یہ ہے کہ تم اظہار نفرت کرو ان سے. اظہار نفرت کا تو دنیا کے کسی قانون میں آ ہی نہیں سکتا. اظہار نفرت جو ہے آپ جب تک لفظ نہیں بولتے آپ کسی اس میں نہیں آتے، کسی قانونی زد میں نہیں آتے. لفظ بولیں گے تو آئیں گے نا. کوئی کہے گا جی اس نے یہ مجھے کہا، تو چہرے کے تاثرات تو کسی قانون کی کتاب میں لکھے نہیں ہوئے. تو وہ اظہار نفرت کو دیکھنے والا وہ مالک کائنات ہے، وہو اللطیف الخبیر ہے. تو اس وجہ سے اس سے بچیں. ہم آج پتہ نہیں کیا کیا کر کے سمجھ رہے ہوتے ہیں، کوئی آنکھوں کے اشاروں سے، کوئی ہاتھوں کے اشاروں سے، کیا کیا غیبتیں ہوتی ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے. ان سب چیزوں کو مالک کائنات دیکھنے والا ہے، اور اس نے کئی جگہوں پر اس کا اظہار بھی فرمایا. اور سیدنا لقمان حکیم انہوں نے اپنے لخت جگر سے فرمایا. وہ تفصیلی واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بیان کیا. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم جو بھی کریں گے وہ بس ہم نے کر لیا اور گزر گیا. نہیں، ہماری ایک ایک چیز جو ہے وہ کسی کے اندراج میں آ رہی ہے، اور وہ مالک اور خالق سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے. تو الزمہما کہ ان سے جڑ جاؤ، چمٹ جاؤ. کتنے پیارے الفاظ ہیں. والدین سے کبھی چمٹ جائیں، جن کو اگر آپ نے کبھی ناراض کیا ہے تو آپ ان سے جا کے ملیں. وہ آپ کی ماں ہیں، وہ آپ کے والد ہیں، ان سے ملیں، چمٹ جائیں کہ میں اس وقت تک دور نہیں ہوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں. یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے. یقین کیجئے جب یہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں پھر بندے کی آنکھیں کھلتی ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر اس بندے کو پتہ چلے گا کہ جب اس کے ساتھ بیتے گی، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا کہ کیا بیتتی ہے اور کیا ہوتا ہے. اس وجہ سے والدین کو راضی کرنا بہت لازم ہے. بر الوالدین یہ شریعت اسلامیہ کا بہت اہم ٹاپک. اس کے بعد پھر جہاد کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا. اب ایک اور صحابی ہیں، میں صحابہ کے سوالات آپ سے عرض کرتا چلوں. میں نے جمع کیے، میں نے دیکھا کہ صحابہ کے سوالات کیا تھے. میں صرف روایتی انداز سے کوئی خطبہ کوئی درس دینے نہیں آیا. میں کوئی جھنجھوڑنا چاہتا ہوں آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں کس طرف جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی وہ سوال کرتے ہیں کہ ای المسلمین خیر، کہ مسلمانوں سے بہتر کون ہے. کیسے سوالات. ہم نے کبھی سوچا کہ معاشرے میں اتنے مسلمان ہیں، ہم کوئی ایسے مسلمان بنے جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے یہ پسندیدگی کے سرٹیفکیٹ ملے ہوں. ہم بن سکتے ہیں، کیا مشکل. ہم دنیا میں بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ہمارا گھر ان سے بڑا ہو، ہماری گاڑی ان سے اچھی ہو. تو اس حوالے سے کیوں نہیں ہم چاہ سکتے کہ ہم مسلمانوں میں سے بہتر مسلمان بن جائیں؟ کیوں نہیں چاہتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سے بہتر اسے قرار دیتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمانوں میں سے بہتر وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ ہیں. ان کا سوال دیکھیں کہ مسلمانوں میں سے بہتر کون ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جو ہے
وہ آپ سماعت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کی وہ کی. اور سوال یہ کہ مسلمانوں میں سے بہتر کون؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سوالات ہوتے ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا نا، یہ ضروری تو نہیں ہے نا، یہ رفع الیدین کرنا نماز میں یہ ضروری تو نہیں ہے نا، اس کے بغیر بھی تو نماز ہو جائے گی. میرے دوستو، میں اختلافی مسائل انہیں کہہ لیں یا لوگ فروعی مسائل کہہ دیتے ہیں یا کوئی لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل کہتے ہیں، اصل میں ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس حدیث مبارکہ میں آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے جان لیا، اب اگر آپ سنت کی مخالفت کریں گے تو پھر تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی. آپ کہیں جی رفع الیدین کون سا ایسا ہے. آپ نے جب جان لیا، مان لیا، دیکھ لیا، پڑھ لیا، اب اس کے بعد نہیں کریں گے تو یہ تو ایک جرم بن جائے گا. اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے کیا تھی. تو کبھی بھی ان کو اگنور نہ کیا کریں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ بہت بڑے بڑے مسائل کو بھی یہ کہہ دیتے ہیں جی یہ فروعی مسائل ہیں، یہ بھی فروعی مسائل ہیں، یہ بھی فروعی مسائل ہیں. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ، کہ ہم نے ایسا کیا کہ توحید کو بھی آج مختلف ہی مسئلہ بنا دیا. توحید کو جس پہ ہمارے پورے ایمان اور نجات کی بیس ہے وہ بھی ہمارے ہاں مختلف ہی مسئلہ بن گیا. تو اقبال نے کہا تھا نا، زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. بس آج یہ ہے کہ علم کلام کی ایک بحث ہے، اس میں توحید کا آتا ہے، اس میں الوہیت اور اس کے تقاضے اور وہ چیزیں اتنی گنجلک بنا دی گئی، بالکل اس طرح جس طرح عقیدہ تثلیث کے اندر عیسائیوں کو نہیں سمجھ. عقیدہ تثلیث میں عیسائیوں کو سمجھ نہیں ہے کہ عقیدہ تثلیث ہوتا کیا ہے. اور کتنے لوگ عیسائیت صرف اسی وجہ سے چھوڑ گئے کہ ہمیں عقیدہ تثلیث سمجھ ہی نہیں آتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن آج تک کوئی ہمیں سمجھا ہی نہیں سکا. میں نے خود ان کے انٹرویوز پڑھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ عقیدہ تثلیث سمجھ نہیں آیا. تو اسی طرح آج توحید کو بھی ایسا ہی مسئلہ بنا دیا گیا تاکہ توحید کی طرف کوئی آ ہی نہ سکے. ایسی الجھنوں میں، ایسی وہ پیچ و خم میں اس کو لایا گیا کہ عام بندہ اسے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا اور سمجھ نہیں پاتا، یا اس کو ایسے انداز سے پیش کیا جاتا ہے جیسے ایک متنازع مسئلہ ہے. مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ، آپ جانتے ہوں گے، دارالاسلام کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے ایک دفعہ خود، میں نے ان سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب سعودیہ گئے نئے تو وہاں پہ تھے کچھ جماعت اسلامی کے لوگ تھے. تو ہم ادھر سے ظاہر ہے جماعت اسلامی یا اسلامی جمعیت طلبہ جو بھی دینی حلقے میں ہو اور کالج یا یونیورسٹی میں اس سے آشنائی تو ہوتی ہے. تو ادھر جا کے بھی ان سے رابطہ ہوا تو وہ کہنے لگے، ایک جگہ درس تھا تو میں نے توحید پہ بات کی، وہ کہتے ہیں تو وہ مجھ سے جو وہاں کے پریزیڈنٹ یا جو بھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ نا ایسے کریں، یہ جو توحید کے مسئلے ہیں نا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہم دیگر جو مسائل ہیں نا ان کو ہم بیان کرتے ہیں، یہ پھر کبھی کر لیں گے. تو جب آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ صورتحال ہو امت کے اندر، اس نہج کو بلا دیا گیا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا اہم ترین مقصد تھا، تو اس کو جب پس پوش ڈالا جائے تو نتائج کیسے نکل سکتے ہیں مسلمانوں کے حق میں اور دین کے حق میں. تو مسلمانوں کے اندر جو سوال کا پیدا ہونا ہے نا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. آج کم سے کم سطح ہم سے پوچھی جاتی ہے کہ وطر ایک ہو سکتا ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ 9 وطر پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اچھا 7 پڑھنے ہو تو کیا طریقہ ہے، اور وطر کس کس وقت میں ہم پڑھ سکتے ہیں اور کیا. وہ یہ پوچھتا ہے کہ ایک وطر پڑھنا جائز ہے نا. یعنی ہم دیکھیں کم سے کم ترین سطح پہ چلتے ہیں، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کی تلاش میں رہتے تھے، ہم کم سے کم تر کی بس ایک حد جواز تک، یعنی جہاں تک ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم مسلمانوں میں شمار ہو جائیں بس یہی ہمارے لیے کافی ہے. اور صحابہ کرام اعلیٰ سے اعلیٰ کی تلاش میں رہتے تھے. بنیادی فرق تو یہ. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی وہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا حکم دیجئے، اخبرنی بامر، ایسے معاملے کے متعلق بتائیے کہ ان آتاسما بھی، کہ میں اسے جب تھام لوں تو یعنی میں اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لوں، اس میں کوئی ایسا تصور نہ آئے کٹنے کا، رکنے کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایسے کرو،
کہہ دو ربی اللہ ثم استقم، کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، اس پہ استقامت اختیار کر لو۔ دوسری حدیث میں پھر آتا ہے کہ بلکہ ایک اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ مجھے ایسی بات بتائیں کہ جس پہ میں عمل کروں تو مجھے کوئی زیادہ میں نہیں جاننا چاہتا، بس ایک بات مجھے بتا دیں ایسی کہ میں اس کو تھام لوں اور وہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ نے اسے بھی یہی فرمایا کہ آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پہ ڈٹ جا۔ ایمان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو زندگی میں کوئی مشکل پیش آئی ہے، نہیں بھی آئی، آپ کو پتہ ہو کہ میرا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا وکیل ہے۔ الوکیل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے سپرد معاملے کیے جاتے ہیں۔ آپ کوئی اچھا وکیل کر لیتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں بس اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، کہتے ہیں۔ تو الوکیل کے سپرد جب معاملہ کیا تو پھر بھی بے فکر ہو جائیں، وہ ہمیں کامیاب کرے گا، ہمیں ناکام نہیں کرے گا۔ ہم زندگی میں جس کو کامیابی سمجھتے ہیں وہ اصل میں کامیابی ہے نہیں، یہ تو کھیل اور کود ہے، یہ تو لہو و لعب ہے۔ اس میں تو بس ایسے ہوتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا، اس کو تو غرور کہا گیا، دھوکہ کہا گیا، اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، اب کچھ تھا کب پھر کچھ ہو گیا، وہ منصب تھا وہ چلا گیا، وہ پیسے تھے وہ ڈوب گئے، وہ جو بھی ہوا، تو انسان اس دنیا میں دھوکے کھاتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے کوشش یہ کرنی ہے کہ بہتر سے بہتر کی تلاش اور جستجو میں اپنے آپ کو لگائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایسا ہی کرتے تھے۔ سیدنا سعد بن خیثمہ، یہ دو صحابی ہیں، والد بھی صحابی ہیں اور بیٹا بھی صحابی۔ جب بدر کا موقع ہوا، بدر، اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ نفیر عام نہیں تھا۔ نفیر عام کا مطلب ہوتا ہے کہ سب کوئی حکم ہو کہ سب چلیں، اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ بڑے اہم بات ہے کہ بندے کی نا زندگی میں کبھی ایسے موقع آتے ہیں کہ وہ خود بندہ انہیں گنوا دیتا ہے، ان کو اہمیت نہیں دیتا۔ دستک ہوتی ہے، بندہ دروازہ نہیں کھولتا، دستک ہوتی ہے، بندہ اس کا کوئی لاج نہیں رکھتا اس کی، تو پھر دستک جو ہے نا واپس چلی جاتی ہے۔ اور یہ جو بدر میں شریک ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اعزاز اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پر مطلع ہو کر یہ فرمایا، عمومی اعلان، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ جو کچھ تم کرو گے میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن اس سے پہلے جب تک وہ بدر میں نہیں گئے تھے، انہیں نہیں پتا تھا یہ کتنا بڑا اعزاز ہمیں ملنے جا رہا ہے، انہیں نہیں پتا تھا۔ یقین کریں، اسی طرح ہماری زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں، ہم اگنور کر دیتے ہیں، وہی اصل میں ہماری زندگی کی کایا پلٹ ہوتی ہے، ہم اس پر نہیں توجہ کرتے۔ خیر، بدر میں یہ شریک تو مدینہ منورہ میں ظاہر ہے لوگوں کی کمی تو ہونی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اکثریت تو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا، انہیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بدر کی طرف گئے ہیں اور ایسے ایک جنگ کی صورتحال کی کیفیت ہے یا کیا بنتا ہے، تو یہ کہنے لگے کہ ہم نے بھی شریک ہونا ہے۔ اب یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، باپ بھی اور بیٹا بھی، یہ دونوں، وہ کہتے ہیں کہ اب دونوں میں یہ بات چلنے لگی کہ ہم میں سے کون جائے، یعنی دونوں جانا چاہتے ہیں، لیکن آج کا بوڑھا بھی، آج کا جوان بھی، وہ دین سے پیچھے ہی رہنا چاہتا ہے۔ یہ فرق ہے نا صحابہ کرام کے عمل میں، ان کے سوالات میں اور ہمارے۔ آج اگر بیٹا موبائل دیکھ رہا ہے تو باپ بھی کم نہیں ہے، اگر آج پوتا موبائل دیکھ رہا ہے تو اس کا دادا جو ہے وہ بھی کم نہیں ہے، نواسا دیکھ رہا ہے تو اس کا نانا وہ بھی کم نہیں ہے۔ وہ یعنی ہر ایک ایسے سمجھیں کہ وقت کے ضیاع میں ایک دوسرے سے کچھ آگے ہی ہوں گے۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں ان صحابہ کرام کا کردار دیکھنا ہے۔ وہ دونوں اس بات پہ ہیں کہ وہ کہتا ہے میں نے جانا ہے، باپ کہتا ہے میں نے جانا ہے، بیٹا کہتا ہے میں نے جانا ہے۔ تو یہاں کیا ہے، وہ باپ کہتا ہے آپ چلے جائیں، آپ کا جانا ہی کافی ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو خیر، وہ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں، کرا ڈالتے ہیں۔ یہ کس پہ کرا ڈالا جا رہا ہے؟ نیکی پہ۔ کرا کس پہ ڈالا جا رہا ہے؟ نیکی پہ۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بھی دوڑ لگا رہے تھے،
اور ان کے پیچھے جس کو زلیخا کہا جاتا ہے، اس کا نام تو ثابت نہیں ہے، بہرحال چلے مفسرین نے لکھا زلیخا اس کا نام، تو وہ بھی بھاگ رہی ہے، دوڑ اس کی بھی ہے اور دوڑ سیدنا یوسف علیہ السلام کی بھی ہے، ان کی گناہ سے بچنے کے لیے، اس کے گناہ میں ملوث کرنے کے لیے۔ اپنی دوڑوں پہ بھی نظر رکھیں کہ ہم کیا دوڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ہماری چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ یہ قرآن اندازی کر رہے ہیں، ہم بھی قرآن اندازی کرتے ہیں نا، بولی والی کمیٹی کی قرآن اندازی کرتے ہیں، وہ ناجائز حرام ہے۔ اسی طرح دیگر جو معاملات ہوتے ہیں ہم بھی قرآن اندازی کرتے ہیں۔ انہوں نے قرآن اندازی کی، بیٹے کا نام نکل آیا، بیٹا شہادت سے سرفراز ہو گیا بدر میں، ان شہدائے بدر۔ اور اس کے بعد اب باپ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں، وہ نہیں کہ چلے میرا بیٹا شہید ہو گیا اور ساری زندگی اب یہی کہتے رہیں، یہی تعارف ہوتے رہنا ہے کہ جی یہ شہید کا والد ہے، نہیں، اگلے سال احد میں وہ بھی شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ باپ بیٹا، گھر اور گھر والے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ، باپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، بیٹا دیکھیے اسماعیل علیہ السلام، اور ماں دیکھیے ہاجرہ۔ اور وہ کوئی لمبی چوڑی تربیت لے کے نہیں آئی تھی، انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے جو اپنے سینے کو منور کیا، وہ اس قابل ہو گئی کہ وہ ایک ہی لمحے میں سمجھ گئی کہ اگر یہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس وجہ سے جا رہے ہیں۔ اور وہ جب یہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ تب ہمیں ضائع نہیں کرے گا اگر آپ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے دیکھا کریں کہ ہمارے پورے گھرانوں کی تربیت کس انداز سے ہو سکتی ہے، ہم کیسے بہتر سے بہتر کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر یہ خاصہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، جتنے بھی سوال بتائے آپ دیکھ لیجئے، آپ میڈیا سے پوچھئے، آپ نیٹ سے، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھئے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے وظیفے پوچھتے تھے، آپ کو نفی میں جواب ملے گا۔ ہاں، بعض وظائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، کسی کو ضرورت پیش آ گئی اور اس کو آپ نے رہنمائی کر دی، یا خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کر دی، لیکن وہ بہت تھوڑا حصہ ہے۔ آج جو ہمارا سارا دین ہے وہ یہی بن چکا۔ یہی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ گناہوں میں سے بڑا گناہ کون سا ہے، بڑے گناہ کون سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے اس نے تجھے پیدا کیا، اس کا ساجی قرار دے۔ حیرانی اس بات کی ہے، آج ممبر و محراب سے لوگوں کو اللہ کے ساجی بنانے کے دلائل دیے جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تو فرماتے ہیں ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ یہ نام تم نے خود تراشے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک بھی دلیل نہیں اتاری، یہ نام تمہارے خود تم نے اور تمہارے آبا نے تراشے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ جو بتوں والی آیات ہیں یہ اہل اللہ میں فٹ کی جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، چلے ہم نے یہ تحریف کی، غلط کیا، تم مجھے ایک ایسی آیت لا کے بتا دو جس میں یہ ہو کہ تم نے فلاں چیز فلاں بزرگ سے مانگنی ہے، اللہ کو چھوڑ کر فلاں بزرگ سے مانگنی ہے، ایسی بھی تو کوئی آیت ہوگی نا، کوئی حدیث ہوگی، وہ تم لا دو۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ تم کہو کہ اگر یہ رات نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دن ہی ہے، نہیں، تمہیں ثابت کرنا پڑے گا یہ دن ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم نے دلائل کو غلط کیا ہے، تم وہ صحیح دلائل ایک بھی لا کے رکھو نا، قرآن کا، سنت کی کوئی دلیل جس میں یہ ہو کہ اولیاء کرام علیہ جو رحمہم اللہ ہے، ان کے ذمے سے یہ کام اللہ نے لگائے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے فرمایا کہ تم ان کو ایسے راضی کرنا۔ تو گناہوں کا پتہ ہونا یہ بھی لازم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ بھی سوال کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات میں اور بھی بہت سے سوالات ہوئے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سنن نسائی کی روایت ہے، کہ مسلمانوں میں سے بہتر مسلمان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن یجاہد بنفسی و مالی، کہ وہ مومن جو جہاد کرے اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔
وہ پھر پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں رہتا ہو. دیکھیے ایک شہری زندگی ہوتی ہے, ایک ڈیرے کی زندگی, یا ایک ایسی زندگی ہوتی ہے جو بندہ دوسروں سے علیحدہ رہ رہا ہوتا ہے. یتق اللہ, وہ شخص جو کسی بھی وادی میں رہ رہا ہو, اللہ سے ڈرتا ہو. وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ, اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر لے, وہ سمجھو مسلمانوں میں سے بہترین مسلمان. تو ہم تو اس شہری زندگی کے اندر بھی غلط پارکنگ کر کے اور اپنے بورڈ اپنی چیزیں وہ سامنے رکھ کے لوگوں کے رستے بھی روکتے ہیں, ان کو اذیت بھی دیتے ہیں اور ان کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں. یہ سارے کام ہم کرتے ہیں. تو لوگوں کو اپنی اذیت سے بچانا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے, یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو اس وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جتنے بھی سوالات کیے, میں جتنی بھی آپ کو مثالیں دوں گا اس میں یہی بات آئے گی, ایسا عمل بتائیے, ایسی بات بتائیے, ایسی رہنمائی کیجئے اور ایسی دلالت کیجئے کہ میں اس کام کو کر کے میں جنت کا وارث بن جاؤں, جہنم سے بچ جاؤں. تو ہمارے آج کے سوالات کیا ہیں؟ ہم کم ترین سطح پہ رہتے ہیں. میں نے جیسے مثال دی شروع بات میں کہ لوگ, یعنی صحابی نے سوال کیا کہ زکوٰۃ میری کم بنتی ہے لیکن میں زیادہ دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں سوال کیا ہوتے ہیں؟ جی ہمارے پاس 14 تولے سونا ہے. سوال ہوتا ہے 14 تولے سونا ہے, اس پہ زکوٰۃ تو بڑھتی ہے, کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو 4 تولے دے دیں؟ یہ سوال ہم سے ہو رہا ہے, لائیو ہو رہا ہے سوال کہ ہم جی 4 تولے اپنی بیٹیوں کو دے دیں تو کیا ہم پہ پھر بھی زکوٰۃ پڑے گی؟ آپ کو بھی میں بتا دوں کہ اگر تو آپ نے پہلے سے دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کے نام ہے اور ان کی کسٹڈی میں ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. کیونکہ مالک یہ نہیں ہوگا کہ مختلف مالکوں سے سونا لے کے تو آپ کہیں کہ ان پہ زکوٰۃ لازم ہے, کیونکہ لا وکس ولا شطط یہ اصول ہے زکوٰۃ کا. تو خیر اس وقت یہ غلط ہوگا کہ ایک انسان زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا کرے, یہ غلط ہو جائے گا. اسی طرح وراثت کے مسائل میں لوگ کیا کرتے ہیں, کسی کو محروم کرنا ہے تو کوئی ایسی تقسیم کر دی, یا وہ میرے نا بھائی نہ لے دیں سب کچھ تو میں یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. یہ غلط ہے. آپ کی اگر اچھی نیت ہے تو بھی یہ غلط ہے. کیوں کہ جو شریعت نے جن کا حق رکھا ہے آپ ان کو کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی پیچھے نیت کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسے ہوا کہ ایک شخص نے, سیاح کے اندر یہ حدیث علامہ البانی لائے ہیں, کہ ایک شخص نے اپنی 4 بیویوں کو وفات سے پہلے نہ طلاق دے دی. کیوں کہ وہ میری وارث نہ بنے, میرے 1/8 کی وہ وارث نہ بنے, اس لیے طلاق دے دی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, اچھا وہ کون سا شیطان ہے جس نے آگے تمہیں بتایا کہ تمہاری موت آنے والی ہے؟ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ رجوع نہیں کرو گے, یعنی ان کو واپس اپنے نکاح میں لاؤ, ان سے رجوع کرو, کیونکہ ایک طلاق کے بعد رجوع تو ہو سکتا ہے, تو ان سے رجوع کرو, نہیں تو میں تمہاری قبر کو اس طرح پتھر پڑواؤں گا جس طرح ابو رغال کی قبر کو پتھر مارے گئے تھے. ابو رغال کون تھا؟ جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا نا کعبۃ اللہ پر, سب جانتے ہیں, چھوٹے بچے بھی جانتے ہوں گے, تو اس وقت ابرہہ یہاں کا رہنے والا نہیں تھا, اس کو نہیں پتا تھا. آپ کو پتا ہے پہاڑی یا صحرائی علاقے میں گائیڈ کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ ابو رغال وہ تھا جو ابرہہ کو اس کی رہنمائی دے رہا تھا کہ بیت اللہ یہاں پہ ہے. تو وہ جب مرا تو عرب کا ایک ایک فرد جب بھی اس کی قبر کے پاس سے گزرتا تو اس پہ پتھر مارتا تھا. تو سیدنا عمر نے کہا کہ میں ایسے تمہاری قبر کو پتھر لگواؤں گا اگر تم نے رجوع نہ کیا تو. یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ وراثت سے محروم کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا. اگر آپ کی نیت ویسے ہی آپ نے زندگی میں طلاق دی ہو تو علیحدہ بات, لیکن آپ فوت ہوتے وقت اپنی بیویوں کو اس لیے طلاق دے دیں کہ وہ میری وارث نہ بنے, تو غلط ہے. اسی طرح وراثت سے محروم کرنے کے لیے, دیگر امور کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. اس فرق کو ہم کیسے مٹا سکتے ہیں؟ ایسی مجالس سے, ایسے گفتگو سے, جب آپ کو لوگ اہل علم آ کے یہ بات بتائیں کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کی طرف لا سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھا قبول کرے، اور جو کچھ پہلے عرض کیا مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہو، کوئی سوال ہو تو ضرور پیش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔